صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت میرے پیارے دوست تھے، پروفیسر شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن اردو میں تعلیف فرمائی نا، تو میں اس فکر میں تھا کہ اس کا انگریزی ترجمہ ہو جائے اور انگریزی میں لوگوں کے پاس پہنچے۔ تو پہلے میں نے ایک اردو کے مشہور ادیب تھے اور انگریزی کے بھی بڑے ماہر تھے، پروفیسر حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے درخواست کی، انہوں نے لکھنا شروع کیا اور روزانہ ہر ہفتے وہ ہماری ملاقات ہوتی تھی، وہ جتنا لکھتے تھے وہ مجھے سناتے تھے، دکھاتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت وہ پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون پر، والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی تفسیر لکھ رہے تھے، انتقال ہو گیا، ختم ہو گئے، اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کئی سال تک میں اس فکر میں رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے ملے کہ جس سے میں درخواست کروں کہ بھئی آپ ترجمہ مکمل کر لیں انگریزی کا، ہو لکھنے والا اچھا۔ تو میں عمرے پر گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے ملتزم پر دعا کی کہ یا اللہ معرف القرآن کا کوئی اچھا انگریزی ترجمہ کرنے والا مل جائے مجھے، یہ دعا کی۔ دعا کر کے میں واپس آیا تو ان صاحب کو میں جانتا ہی نہیں تھا، پروفیسر شمیم صاحب، ان کا میرے پاس فون آیا کہ میں ذرا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تشریف لے آئیں۔ کہنے لگے جی میں آپ کو اپنی ایک داستان سناتا ہوں۔ میں نے کیا؟ کہنے لگے کہ میں سخت بیمار ہو گیا تھا، اور اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی بچنے کی، اور پہلے تو میں اپنا تھا تو الحمدللہ مسلمان، لیکن کوئی بہت زیادہ آخرت کی فکر نہیں تھی۔ جب میں اس حالت میں پہنچ گیا، جب بالکل مرنے حال آ گیا، تو میں نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے زندہ رکھا اور میں بیماری سے شفا پا گیا تو میں اپنی باقی زندگی قرآن کریم کی خدمت میں صرف کروں گا۔ کہہ تو دیا میں نے کہ میں قرآن کریم کی خدمت میں صرف کروں گا، لیکن کیسے کروں گا مجھے آتا نہیں، میں عالم نہیں۔ تو میں اسی مرتبہ ابھی کچھ دن پہلے عمرے پر گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے دعا کی ملتزم پہ کہ یا اللہ مجھے قرآن کریم کی خدمت کا کوئی موقع عطا فرما دیجیے۔ تو ملتزم کی دونوں دعائیں مل گئی۔ تو میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اس کے بعد دعا کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ معرف القرآن کا انگریزی ترجمہ نہیں ہوا، یہ بڑی مفید تفسیر ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ آپ خود نہیں آئے، آپ کو کہیں سے بھیجا گیا ہے، میں یہ دعا کر کے آیا ہوں کہ مجھے کوئی آدمی مل جائے، اور آپ یہ دعا کر کے آئے ہیں کہ مجھے کوئی کام مل جائے، تو اس طرح بس بسم اللہ کیجیے۔ چنانچہ پھر انہوں نے واقعتاً کہنے لگے مجھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جسے ختم کیا جائے، بلکہ قرآن میں زندگی ختم کرنی چاہیے۔ تو میں نے اس وقت وہ جملہ پڑھا تو میں نے کہا کہ میں بھی بس اب یہ ارادہ کرتا ہوں کہ زندگی اسی پر ختم کروں گا۔ چنانچہ الحمدللہ انہوں نے جناب کام شروع کیا۔ بتائیے آپ سورہ بقرہ ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرے پارے کی ہے نا، وہاں سے شروع کیا انہوں نے، اور مسلسل بس اسی کام اور سارے کام چھوڑ دیا، اور ہر ہفتے میرے پاس آتے تھے اور پھر ترجمہ تیار کر کے لاتے تھے، میں اس پر نظر ثانی کرتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے جب سورہ حمیم سجدہ پر پہنچے تو سورہ حمیم سجدہ کی جو بالکل ابتدا کی آیت ہے، اس میں یہ آیت آتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پہنچے تھے، انتقال ہو گیا سورہ حمیم سجدہ کے اوپر۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب معرف القرآن تعلیف فرما رہے تھے تو سورہ حمیم سجدہ پہ پہنچ کر دل کا دورہ ہوا تھا پہلا،
اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی تھی، لیکن اس وقت والد صاحب نے مجھے وصیت فرما دی تھی کہ اگر میں نہ کر سکا تو تم پورا کرنا. تو اسی حمیم سجدہ پر پروفیسر شمیم صاحب کی بھی وفات ہوئی. بعد میں پھر میں کسی اور کو تلاش کر کے پھر اس طرح پورا کروایا. حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہو